بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، پریگننسی کے دوران کوئی کمپلیکیشنز آ جائے تو کیا ایبارشن کیا جا سکتا ہے، اور روح جو ہے بچے کے اندر کب ڈالی جاتی ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچے کے اندر ماں کے پیٹ میں روح 40 اور 40 دن، جب رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث میں 40 اور 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو روح لے کر آتا ہے، روح پھونکتا ہے اس ماں کے پیٹ میں اور پھر 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. ٹھیک، تو 40 اور 40 کی آپ گنتی لگائے تو وہ جو ہوتے ہیں 120 دن. 120 دن مطلب 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. تو پہلا تو یہ ہوا. دوسرا، کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہے، یہ ان کا خیال ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح پھونکنے سے پہلے اگر ابارشن کرائے تو اس کا گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں. بھائی نے اچھا سوال کیا ہے. روح پھونکنے کے تعلق سے لوگ خاص طور سے پوچھتے کب ہوتا ہے، 4 مہینے. تو 4 مہینے سے پہلے ابارشن کرانا گناہ نہیں. یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ کس نے کہا؟ اسی کوئی دلیل ہے؟ نہیں. قرآن نے تو کہا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو. یہ تھوڑی کہا روح پھونکنے سے پہلے مت کرو، روح پھونکنے کے بعد کرے تو وہ گناہ ہے. قتل مت کرو اس ڈر سے کہ تم کیا کھلاؤ گے. ہم ان کو بھی کھلاتے تم کو بھی کھلاتے. دوسری آیت نے فرمایا ہم تم کو بھی کھلاتے ان کو بھی کھلاتے ہیں. دونوں طرفہ فکروں کو دور کر دیا. ایک فکر اس ماں باپ کی ہو سکتی جو خود کھانے کو محتاج ہے، تو اللہ کہہ رہا تم کو بھی کھلاتے ان کو بھی کھلائیں گے، مطلب تمہارا بھی حمل ذمہ ان کا. ایک ہے جس کا کھانے کو تو ہے لیکن فکر کر رہا ہے دوسری وجہ سے صحت ہو جائیں گی فلاں ہوں گی، تو انہوں نے کہا ان کو بھی کھلاتے تم کو بھی، تم اپنے لیے مت ڈرو. دونوں طرفہ بات کی. تو 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ، جب روح پھونک دی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں میں ابارشن کرانا غلط اور حرام ہے، سوائے اس کے کہ بھائی نے سوال کیا کب کرایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی ایسا میڈیکل کمپلیکیشن آتا ہے جو کمپلیکیشن واقعے میں شرعی اعتبار سے کہا جائے گا کمپلیکیشن ہے، جو آپ کا منمانا، ہمارا منمانا، ہمارا گڑھا ہوا یا جس کو ہم کہیں گے لوگوں کا بنایا ہوا ہو، وہ نہیں چلیں گا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب کو کسی نے مطلب ان کی بیوی کو جو ہے لے کر گئے دواخانے، تو سونوگرافی کی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا جو ہے لڑکی ہے. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے ڈاکٹرس نے. لڑکی ہو لڑکا ہو آپ کو بتانا نہیں ہے. یہ ایک انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بھی اچھا ہے اس کی، ورنہ کیا ہوتا ہے کم ایمان والا ہے، شیطان اس پر حاوی ہے، ارے لڑکی ہے پہلے تو 2 لڑکیاں ہو گئے 3 لڑکیاں ہوں گے فلاں ہو گئے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ بتا دیا اس میں کچھ کمپلیکیشنس ہیں. کیا کمپلیکیشنس ہیں؟ لگتا ہے اس کا ہونٹ برابر نہیں ہے. لگتا ہے، سب گمان ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا، اپروکسیمیشن نہیں ہو سکتا مشینوں کے ذریعے. لگتا ہے اس کا ایک ہونٹ خراب ہے لڑکی، پھر اس پر ایک ہونٹ خراب. دیکھیے آپ کی مرضی بولے. سبحان اللہ. اب انہوں نے ڈیسیجن بھی لے لیا، ہاں پھر اگر ایسا ہے تو ابارشن کر لیجیے. میں نے کہا اگر لڑکا ہوتا ہونٹ کے آپ ہاتھ بھی نہیں ہوتا تھا آپ پیدا ہونے دیتے تھے. لڑکی بول کر آپ کو ہونٹ اور فلاں ابارشن کرا دیا، نہ اس کا ہونٹ خراب تھا، لڑکی تو تھی بہرحال. اتنا پچھتا اسی کو انتہا نہیں. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے آپ رجوع کرتے علماء سے، ان سے فتویٰ لیتے کیا ایسی حالت میں کہ لڑکی اور ہونٹ خراب ہو تو اس کی وہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں شیخ بن باز کا ایک فتویٰ. ان سے کسی نے ایک سوال کیا جو کہ ایک لیڈی تھی انگلینڈ کی، وہ حمل سے تھی اور اس کا حمل کا مسئلہ یہ تھا، اس کی کمپلیکیشنز یہ تھی کہ اس کا ہارٹ جو تھا وہ انڈیولپڈ تھا، اس کا دل پورا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اس بچے کی آنکھ پہ اسکن بھی نہیں تھی، جلد بھی نہیں آئی تھی، اور وہ ایسی پیدا ہونے والا تھا. ہوتے کچھ بچے کو جلد نہیں ہوتی آنکھ، اس کو جلد نہیں تھی، اس کو ہارٹ وہ تھا. اس کے پیر میں جو ڈیفیکٹس تھے، اس کے ہاتھ دونوں پلٹے ہوئے تھے. کتنے اس میں پرابلمس بچے کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک، اس کا ہارٹ ڈیولپ نہیں ہوا، اس کا سر بھی بڑا تھا، اس کا برین ڈیولپ نہیں تھا، اس کو اسکن نہیں تھی، اس کے لمس اور اس کے ہینڈ دونوں انڈیولپڈ تھے، اس میں پرابلمس تھا. اس نے شیخ بن باز کو لکھی کہ مجھے فتویٰ چاہیے، کیا ڈاکٹرس یہاں کہہ رہے کہ ابارٹ کر دو، اس کو پیٹ میں رکھ کر پال کر بھی فائدہ نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد مر جائیں گے. شیخ بن باز نے اس کو جو ہے جواب دیا، اگر وہ زندہ ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. پھر اس کو ہارٹ ہو نہیں ہو، برین ہو نہیں ہو، اس کے ہاتھ زندہ ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. اگر مر جاتا ہے تو پھر الگ شکل ہے. اگر وہ پیٹ میں ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کو پیٹ سے باہر نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ ماں کی زندگی کا سوال. لیکن اگر وہ زندہ ہے ابھی تو پیدا ہونا اس کا حق رہے گا. سمپل بات ہے، اس لیے کہ اس میں جان ہے، اس کے ہارٹ ڈیولپ ہو مت ہو، اس کی اسکن ہو مت ہو، کچھ بھی ہو، زندہ ہے نا، ختم. زندہ ہے تو پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے، اس کا برتھ لینا. پھر پیدا ہونے کے بعد دیکھیے آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، کوئی مدد کرتا نہیں کرتا، علاج ہوتا ہے، وہ سب بات کی باتیں ہیں. ابھی اس کا حق پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہوگا.
تو یہ سب پرابلمس نہیں ہیں، ورنہ یہی ہوتا ہے ڈاکٹر بول رہا فلاں ہے، ڈاکٹر کون ہوتے بولنے والے؟ ایسے کئی کیسز جس میں ڈاکٹرس نے کچھ کہا اور نتیجے کچھ کی کچھ نکلے، ایسے کئی کیسز ہو جس کے اندر فلاں ہوں گا بولے اور بعد میں نتیجے ماشاءاللہ ایسے نکلے کہ لوگ نمونہ دیتے کہ بچے کے بارے میں یہ کہا گیا تو اللہ نے دیکھو ایسا کیا، آج دیکھو اس کو صحت دی، فلاں دی، یہ دیا یہ دیا، یہ سب بات کی بات ہے۔ اگر زندہ ہے تو پیدا ہونا اس کا پہلا، ہاں اگر واقعی میں ایسے کمپلیکیشنز، اتنے بڑے کمپلیکیشنز کہ جس سے ماں کی جان کو خطرہ ہونے والا نے مسئلہ نہیں بول رہا ہوں، نہیں دبلے ہو جائیں گے تم، یہ ہو جائیں گا، صحت خراب ہو جائیں گی، پیٹ موٹا ہو جائے گا، نا واقعی میں خطرہ ہو جس سے اس کی جان جا سکتی ہو، کس کی؟ اس ماں کی، تو تب آپ بڑی جان کو بچائیں، بڑی جان اور چھوٹی جان اب دونوں جان ہیں، لیکن بڑی کا حق زیادہ ہے چھوٹی سے، لہٰذا اس صورت میں کوشش تو یہ کی جائیں گی دونوں کو بچایا جائے۔ وہ نہیں ہو سکتا کسی ایک پر ہی آنا ہے تب پھر سوچا جائیں گے، بہت ہی آخری سٹیج ہے، یاد رکھیے معلوم۔ اور اس پر بھی فقہا لکھتے ہیں اگر اس حالت میں بھی ابارشن کرایا جائے کہ جو شرعی ضرورت تھی تب بھی آدھا خون بہا دینا پڑے گا، معلوم آپ کو، ہاف بلڈ منی۔ سعودی عرب میں ایک آدمی کا بلڈ منی ہوتا ہے 1,00,000 ریال، 100 اونٹ ہوتا ہے، ویسے 1,00,000 ریال انہوں نے رکھا ہے۔ ہاف بلڈ منی ہوگا 50,000 ریال، مطلب تقریباً 5.5 لاکھ یا 6 لاکھ روپیہ بلڈ منی دینا پڑے گا آپ کو، اس کے وارثوں کو۔ اگر ماں بھی چاہتی تھی ہو تو ماں بھی اس میں سے حصہ دار بنی، اگر ماں نہیں چاہتی کہ وہ ہو اور تو مجبوری میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا خون بہا دینا پڑے گا آپ کو، اس حد تک لگائے تاکہ لوگ ابارشن نہ کرا بنا کسی وجہ کی۔ اور اگر جانتے پوچھتے کرتے ہیں کہ پتہ پھر بھی کیا تو ڈاکٹر کو، اور اگر ماں شامل ہے تو ماں کو، اور باپ شامل ہے تو باپ، تینوں کو مل کر آدھا خون بہا دینا پڑے گا اس ہونے والے بچے کے وارثوں کو۔ اب اس کا وارث کون بنے گا؟ ماں باپ تو خود اس میں شامل ہے قتل میں، تو اس کا وارث جو بنے گا، اس کا دادا زندہ ہوگا دادا بنے گا، یا اس کا جو ہے دوسرے بھائی بہن ان کو وہ جائیں گا، وارث ہو جائیں گے، اسے ان کو دینا پڑے گا آپ کو خون بہا، معلوم آپ کو، اتنا سخت کیا ہے اس پہ قانون۔ تو بہرحال شرعی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ اتنے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو۔ سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ پیٹ میں مر جائے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب مر جائیں گا تو اس سے پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ ریئیکشن کریں گا اور جس میں نقصان ہوگا تو تب اس کو نکالا تھا۔ یہ بہت ایکسٹریم کیسز ہیں جو جنرل کیسز میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگ ایسی باتوں کے لیے ابارشنس کراتے ہیں جس کے لیے میں خود تعجب کرتا ہوں، یا جس کو عام زبان میں خون کے آنسو انسان رونا پڑتے ہیں۔ ہم کو حج کو جانے کا تھا بلکہ ابارشن کرائے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت لعنت دے ایسے لوگوں پر جو حج کو جانے کے لیے، اگر میں کہوں میرا باپ جو بیمار ہے اور میرے کو حج کو جانا ہے، وہ مر رہا نہیں، تو یار اس کو جلدی سے ختم کر دو، اس کو آکسیجن نکال دو، اس کا پائپ اس کو مار دو اور پھر میں چل جاتا ہوں حج کو، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو یہ حج کو قبول اللہ کریں گا اور اس عمل کو جائز قرار دیا جائے گا؟ آپ بولیں گے نہیں باپ کو مار دیا تو قاتل ہے، تو اسی طرح میں کہوں گا تو بھی قاتل ہے، تو نے قتل کر کے حج کیا۔ نہیں ہم نے نمبر لگا دیا، اب کیا کریں؟ نمبر لگا دیے تو اپنی احتیاط کرنا تھا، آپ نے نمبر لگا دی کسی کی جان لیں گے آپ، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ آپ پھر احتیاط کرتے، حمل آنے نہیں، ٹھہرنے نہیں دیتے، اس کے لیے جو بھی احتیاط تدابیر پہلے ہوتی وجود میں آنے سے کرتے۔ آپ اپنی زندگی میں بھی کچھ آڑ نہیں آنے دیں گے، اپنی زندگی آرام سے گزار دیں گے اور کسی کی خون کے بدلے کو عمل کریں۔ تو کوئی حج کو جا رہا ہے تو ابارشن کرا رہا ہے، کسی کو اولاد ابھی نہیں چاہیے اس لیے کہ ان کی اولاد ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی، تو یہ معاملہ آپ کی احتیاط کا تھا، اس کی جان پہ کیوں آپ لا رہے؟ آپ نے وہ عمل نہیں کرنا جس سے اولاد وجود میں آتی ہے، آپ وہ کریں گے اپنی خواہش کے لیے اور پھر بولیں گے اس نے وجود میں نہیں آنا، عجیب بات ہے۔ کسی کو اس لیے اولاد نہیں چاہیے کہ جو ہے ماں کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا، فگر خراب ہوتا جا رہا ہمارا، اور اس سے جو ایک اولاد پیدا ہو جائیں گے اور جو فلاں ہو جائیں گے، یہ کوئی جینوین ریزنز نہیں، یاد رکھیں۔ یا کوئی ابارشن اس لیے کرا رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قتل ہے، ہم کو لگا 4 مہینے سے پہلے کرے تو جائز ہے، 4 مہینے کے بعد جرم ہے۔ سبحان اللہ، کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے جس میں انسانی زندگی شامل ہو، میں کہتا ہوں بہت احتیاط کر لیجیے۔ خون بہت اہم چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کوئی اگر ہے اشیاء تو وہ خون ہے، ہیومن بلڈ۔ کبھی بھی دیکھیے کہ یہ میرے ہاتھ سے نہ بہے، کبھی بھی غلطی سے بھی نہ بہے کہ میری چھری، میری چیز، میری گاڑی کسی سے خون نکلے، بہت خطرہ ہے، اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز بہ رہی ہو، خون ہے، انسانی خون بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلا حساب اللہ کے حق کے بعد خون کا ہوگا، مانو ہیومن بلڈ، انسانی خون کا حساب اللہ سب سے پہلے، خون تو نہیں بہایا تیرے وجہ سے، خون تو نہیں بہا، سب سے پہلے ہوگا، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، احتیاط کیجیے۔ تو اس معاملے میں جو ہے بہت کمپلیکیشن اگر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ عالم سے فتویٰ لیں گے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، اور ایسے 2 ڈاکٹر ہوں گے جو مسلم اور ماہر ہو اپنے فن کے، جو گواہی دیں گے ہاں یہ کمپلیکیشن ہے، اس پر آپ فتویٰ لیں گے اور پھر وہ کیا جائے گا۔ یہ صرف پرسنل ڈیسیجن نہیں ہے کہ آج لے لو وہ لے لو، اور ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان ڈاکٹر ہے تو راغب کرے پہلے علماء کی طرف، یا واقعی میں شرعی اعتبار خود کی سوچ کے اعتبار سے نہیں۔ ایک صاحب ایک دن ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک خاتون آئی اور کہا کہ میں حمل سے ہوں، کیا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے ارے گرا دو اس کو، بڑا بچہ کتنے سال کا ہے تمہارا؟
تو بولے 1 سال کا ہے، تو وہ گرا دو، اس کو ضائع کر دو۔ میں نے کہا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انسانی جان کی بات کر رہے ہیں، اب اتنا آسانی سے بول دیا آپ نے۔ تو کہا حدیث میں کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بڑے بچے کی تربیت نہ ہو سکے اور چھوٹے اولاد پیدا ہو رہے تو اس بڑے کو گھوڑے پہ رکھ کے لات مار دو۔ میں نے کہا اچھا یہ حدیث کہاں کی ہے؟ لیکن نہیں بس ایک عالم صاحب نے بولے تھے۔ میں نے کہا ایسا تو کوئی بھی میرے کو بول سکتا تم کو قتل کرتے 1 کروڑ روپے ملیں گے، کر دوں؟ نہیں حدیث ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حدیث ہے تو حوالہ، گھوڑے پہ بٹھا کے لات مارو۔ اچھا میں بولا چلو اس حدیث کو اپن، یہ کوئی حدیث نہیں یاد رکھی ہے، انہوں نے اپنے دل سے بول دی تھی، اگر اس کو میں نے کہا حدیث مان لیتا ہوں، چلو میں نے مان لیا یہ حدیث ہے، سمجھ لو مان لیا تمہاری بات کی، تو پھر بڑے بچے کو گھوڑے پہ بٹھا کے لات مارنا، چھوٹے پیدا ہونے والے کو مارنا کہاں ہے؟ انہوں نے کیا بول رہے تھے؟ بڑے بچے کو گھوڑے بٹھا کے لات مار دو اگر پرورش چھوٹے کی نہیں ہو سکتی، پرورش کا مسئلہ ہوتا ختم۔ تو میں نے کہا حدیث میں جو اگر تم حدیث مان بھی لو تو ہے گھوڑے پر بٹھا کر لات مارنا، تو بڑے کو مارو نا، چھوٹے کیوں قتل کر رہے؟ اگر حدیث ہے بھی تو لاجیکل ریزننگ نہیں نا۔ جج یہ ڈیسیجن دے رہا ہے کہ جو بڑے فلاں جو شخص ہے جو بڑا بھائی ہے کسی کا، اس کو قتل کر دو، آپ بول رہے ہو بڑا مل رہا نہیں تھا تو ہم نے چھوٹے کو لا کے مار دی، چلیں گا کیا؟ یہ چھوٹا نہیں ملا تھا اس کے باپ کو مار دی، لیا کہ جو مجرم تھا اس نے نہیں ملا اس کے باپ کو قتل، چلیں گا کیا؟ نہیں اس کا باپ نہیں تھا، اس کو جڑوا بھائی تھا، اس کو قتل کر دیا ہم نے، چلیں گا کیا؟ نہیں چلیں گا۔ نہیں وہ شوہر نے کیا تو بیوی کو لٹکا دیا ہم نے اس کے بدلے، چلیں گا کیا؟ نہیں۔ تو وہی پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر اس میں الفاظ ہیں گھوڑے پر بٹھا کے بڑے کو لات مارو، کوشش کر کے دیکھو نا، گھوڑے کھڑے کرو بڑے کو لات مارو، مرتا کیا ہو؟ ہاتھ پیر ٹوٹیں گے، تم کو پالنا پڑے گا اس کو۔ تو سمجھو اگر حدیث ہے بھی تو وہ لاجک نہیں نا، آپ بچے کو چھوٹے کو قتل کرنے کے بولے بڑے کا، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی ڈیسیجن لے لیا، اپنی ان کی منمانی حدیثیں ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، آپ بغیر جو ہے رجوع کرے کے، اور اس پہ 2 ماہر ڈاکٹر گواہی دے کہ اس کی ضرورت ہے، اور مسلم ہو، مسلم نہ ہونے کی صورت میں غیر مسلم گواہی لی جائیں گی، اور پھر اس پر عالم فتویٰ دے۔ لیکن عموماً ایسے ڈیسیجن ہم سیلف لیتے ہیں، باقی ڈیسیجن بڑے ہم آتے ہیں، میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، میرا حج یہ فلاں، یہ ارکان ہیں، یہ جو ہے یہ بندوں کے حق زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مانو اللہ کے حق کے سامنے یہ زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق تو دینا ہی ہے ہم کو، بندوں کے حق بھی اللہ نے مانو، اور دونوں ہو بہو ہوتے ہیں کہیں کی جگہ، بھلے کہیں کی جگہ تو اللہ نے ان کو اور اونچا کر دیا ہے نا، بندوں کے حق کو اپنے حق سے اونچا کرا، کہا وہ شخص نماز کو نہ آئے جو لہسن اور پیاز کھا کر مسجد آئے، کیوں؟ بندوں کا حق مارا جاتا ہے نا، بدبو آتی ہے منہ سے، تو بندوں کے حق کو تو اللہ کے حق سے اونچا کر دیا، نماز کو مت جاؤ مسجد میں، دیکھیے بندوں کے حق اونچے بڑھا دیے نا، بندوں کے حق کی اہمیت بتا دی نا زیادہ، تو بندوں کے حق بڑے اہم ہوتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ٹالے جاتے، اس میں بہت احتیاط کرے، مشورہ لے، اور ایک صحیح ڈیسیجن میں پھر پہنچ کر دل میں برا جانتے ہوئے کراہت کے ساتھ، برائی کے ساتھ یہ کام کرے۔